السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں الحاد بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ذہن میں اس قدر گھٹیا سوالات ڈالتے ہیں کہ اگلا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر مشہور سائنسدان مذہبی تھے، لیکن یہ سن کر تب حیرت ہوتی ہے کہ انہی لوگوں کو فالو کرتے ہوئے لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ کائنات کو ایک پراسرار قوت کنٹرول کر رہی ہے، مگر نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے مشہور ترین ملحد مرتے وقت کیا کیا کہہ گئے، چلیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، بورجیا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا، اور اب جب مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تھامس ہوبز یہ ایک سیاسی فلسفی تھا۔ مرتے وقت کہتا ہے، میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے۔ تھامس پین یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف ہے، جس نے مرتے وقت کہا تھا، میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اس عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کی مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ سر تھامس اسکاٹ یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 میں فوت ہوا، اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے، لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہیں اور اللہ کا وجود بھی ہے، اب جبکہ میں عذاب کے راستے پر ہوں، اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ والٹیئر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا، جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی، اگر تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت اور دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا۔ اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ نرس والٹیئر اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ ڈیوڈ ہیوم جو مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا، وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نپولین بوناپارٹ فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا، مرتے وقت کہنے لگا، دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں۔ میں جس گڑھے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ سر فرانس نیوبرٹ یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی نہیں ملنے والی۔ یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ کنگ چارلس 9 یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا ہے وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔
مرتے ہوئے کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ ناظرین کرام، امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور گھسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ انتون لیوی، چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف، جو 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ دوستو، یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا۔ بے شک اللہ کس قدر عظمت و بڑائی والا ہے۔ سورہ کاف کی ورس نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے، جو شخص جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔